میرا ماننا یہ ہے کہ بذات خود کسی ایسے موضوع کا ملنا ہی خوش نصیبی ہے۔ ایسے لوگوں کی ہن ضرورت ہے جڑے اج بھی ٹائم کڈ کے اپنے اس خوبصورت وقت لوگوں کا رجحان تے لوگوں کے ولولے نوں اس طرف لے کے آن۔ کتاب کے اس قحط کے دور میں دل خوش ہو گیا اتنی شاندار کتاب دیکھ کے۔ میں نے وہ پڑھ کے نا میں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کرایا اور میں نے 4-5 ججز کے گروپ میں نے وہ پھینکا۔ جو لوگ سنتے گئے تو مجھے پوچھتے گئے کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے جو اشعار ترجمہ کیے ہیں، خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے خود اس کا ترجمہ کیا۔ سامعین محفل، خیال بندی کے کرشمے ہوں، تخیل کی جولانیاں ہوں، لفاظی کی ندرت ہو، تحریر و تقریر سے وابستگی ان کے خون میں دوڑتی ہے، اور باقی کچھ شعری اعتبار سے کہہ پایا ہوں یا نہیں، فیصلہ آپ کی تالیاں کریں گی کہ سعادت کا نشان قاسم علی شاہ، عقیدت کا بیان قاسم علی شاہ، دریچے کھولتا ہے زندگی کے ہواؤں کی اما قاسم علی شاہ، ہمیشہ ہی جہاں سے فیض پایا ایک ایسا آستاں قاسم علی شاہ، بہت سی خوبیاں اس میں ہیں پنہاں نصیب دوستاں قاسم علی شاہ، اور زمانے بھر میں جس کے تذکرے ہیں مروت کا جہاں قاسم علی شاہ، اور دیار سخن میں ارشد بخاری، دیار سخن میں ارشد بخاری، محبت کی زباں قاسم علی شاہ۔ آپ کی بڑی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم صاحب کتاب جناب تفاخر صاحب، میں دلی طور پہ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ رمضان سے پہلے یہ پلان ہو رہا تھا کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی یہاں پر رکھی جانی ہے، لیکن درمیان میں رمضان کی ڈیٹ تھی۔ میں دلی طور پہ انتہائی محترم جناب عابد قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی قابل انسان، وہ لاسٹ یہاں پر کتاب کی تقریب رونمائی عابد قریشی صاحب کی تھی، اور اس فاؤنڈیشن کو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک شرف آپ نے بخشا کہ اس کی تقریب یہاں پر ہوئی۔ اس سے پہلے اسلام کے سفیر کی تقریب جو ہے، ان کے بھی جو رائٹر ہیں کتاب کے، وہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے۔ میں چند دن پہلے ایک چھوٹا سا میں واقعہ سنا کے اختتام سمجھوں گا۔ تقریباً کو 2 ماہ پہلے عابد قریشی صاحب ایسا ہوا کہ میں اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ میری لائبریری میں اقبال کے حوالے سے بہترین کتابیں اور حوالے کے لیے جتنے چاہیے مٹیریل وہ سب موجود ہیں، اور میری اچانک ملاقات سرگودا میں پروفیسر ہارون صاحب سے ہو گئی، اور مجھے اس دن پتہ لگا تو میں تو بڑا غریب ہوں، خزانہ تو ان کے پاس ہے۔ انہوں نے عنایت مجھ پہ یہ کی کہ اپنی وہ سب کی سب کتابیں جو انہوں نے اقبال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی تھیں، وہ سب کتابیں مجھے بھیج دیں، اور اس میں سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گاہے بگاہے میں ان کتب سے اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور مجھے اپنا پہلے جو اقبال شناسی کا تھوڑا سا دعویٰ تھا، میں سمجھتا تھا کہ جی ہمیں اقبال کا عشق کیونکہ مڈل میٹرک سے ملا، اور کرتے کرتے ہم وہ آخری نسل ہیں شاید جنہوں نے اقبال کو نصاب میں بھی پڑھا اور اقبال کے ساتھ ایک عشق بھی ان کا پایا جاتا ہے۔ میں آپ کی کتابوں نے بڑی معاونت کی۔ اچھا، اب کچھ شاید کوئی ادھورا پن رہ گیا ہوگا، تو اس ادھورے پن کو مکمل تفاخر گوندل صاحب نے کر دیا یہ کتاب لکھ کے۔ یہ لائبریری اب مجھے لگتا ہے میں اب دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پروفیسر ہارون صاحب کے بعد اور تفاخر گوندل صاحب کی کتاب اقبال اور صحابہ رسول کے بعد میری لائبریری مکمل ہو چکی ہے۔ ایک مختصر سی اور بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، مجھ سے زیادہ اچھے مقررین یہاں پہ موجود ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بذات خود کسی ایسے موضوع کا ملنا ہی خوش نصیبی ہے۔ کسی بزرگ کے پاس ایک ان کا کوئی مرید گیا، تابع دار، اور جا کے کہنے لگا کہ جی میں کثرت درود شریف میری ہے، درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہوں، تو سوال میرا یہ کہ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اسی چیز پہ ناز کرو کہ تم درود شریف پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی کرم کا نتیجہ ہے، ہم اس سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اٹسلف یہ شرف کی بات ہے کہ آپ کی زبان پہ، تو سر آپ کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا کام لیا کہ اقبال جو کچھ میں سند سمجھتا ہوں عشق رسول کی، اور پھر بالخصوص اقبال اور اصحاب رسول جو دنیا کے سب سے بہترین استاد اور دنیا کے سب سے بہترین شاگرد، ایک ایسا سب اصحاب کو یہ رشتہ ملا، اس پہ آپ کو لکھنے کا موقع ملا، ریسرچ کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سر یہ کتاب آپ کی اس کا جو فیض ہے وہ عام کرے، اور اس کتاب
کو دنیا اور آخرت آپ کی اس سے ضرور سنورے سر. بہت ساری دعائیں ہیں. میری فاؤنڈیشن کیونکہ اس طرح کے تمام پلیٹ فارمز پہ حاضر ہوتی ہے, میری اپنی خواہش یہ تھی جب میں الحمرہ بھی جوائن کر رہا تھا کہ شاید فاؤنڈیشن کا رول جو ہم یہاں پر کام کرتے ہیں یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا, لیکن وہاں جا کے پتہ لگا گورنمنٹ سیکٹر اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے دروازے کھلے رہتے ہیں. عابد قریشی صاحب اس مہینے کے میں نے ٹوٹل ایونٹس, یہ ہمارے سی او صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ٹوٹل کیے کچھ 30 ایونٹس ہیں فاؤنڈیشن میں, اور اس کے علاوہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی تقریباً کہ 20 کے قریب ہیں. تو 30 دنوں میں سے 50 ایکٹیویٹیز, اور ہر دن ہی کوئی ایکٹیویٹی ہے اللہ کے کرم اور فضل سے. اور فاؤنڈیشن ان سب چیزوں کو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی معاوضے کے کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ کوئی آسانی ہم اپنے دوستوں کی زندگی میں کر سکیں. کوئی خیر والا کام کر رہا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ کچھ کاموں میں فزیکلی آپ کو شامل ہونا ہوتا ہے, کچھ کاموں میں آپ کو تھوڑا بہت دھکا لگانا ہوتا ہے, کچھ کاموں میں صرف دعا دینی ہوتی ہے اور آپ بھی شامل اسی کے سفر ہو جاتے ہیں. اسی جملے کے ساتھ اختتام کہ خیر کے سفر کا لانگری بخشا جاتا ہے. خیر کے سفر کا لانگری بخشا جاتا ہے. اس کو بے شک کہ وہ لانگری ہوتا ہے, پیر صاحب نہیں ہوتا, لیکن خیر کے سفر میں آخر میں ہونے کے باوجود آپ کمال دیکھیے نا, ٹرین نے کہیں جانا ہو آخری ڈبہ بھی وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں انجن پہنچتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے رستے کا راہی رکھے, اور ہم اس خیر کے جو لائن لگی ہو اس میں بے شک آخری نام ہو خیر کی لائن. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب کے خوبصورت مواعظ حسنہ کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے, اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں نستا لیگ پبلیکیشنز کے چیئرمین جناب حسن عباسی صاحب تشریف لائیں. ویلکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اسٹیج, محترم سامعین, طبیعت کافی عرصے سے ناساز تھی اور کئی ماہ بعد یہ پہلی تقریب ہے جس میں میں شریک ہو رہا ہوں. اس میں تفاخر صاحب کی محبت ہے. میرے ادارے سے تقریباً 7-8 کتابیں ہر ماہ شائع ہوتی ہیں, ان کی تقاریب بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بات میں پورے تصدیق سے کہہ رہا ہوں کہ تفاخر صاحب کی یہ کتاب میرے ادارے سے چھپنے والی چند بہت اچھی کتابوں میں سے ایک ہے. میں تقریباً 26 سال سے کتابوں کی دنیا سے وابستہ ہوں. اس کاروبار میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے. 2-3 باتیں میں یہاں مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ کتاب کے معاملے میں میچور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ 90 میں جب میں نے یہ بزنس شروع کیا تھا اس وقت جو کتابیں سب سے زیادہ فروخت ہوتی تھیں وہ تھیں تعویذات, کالے جادو یا اس طرح کی ان موضوعات کو چھوتی ہوئی کتابیں. اس کے بعد 2000 میں ایک دور آیا سیلاب کی صورت میں, جب کہ شاعری کی کتابیں بہت زیادہ شائع ہوئیں, اور ان دنوں نوائے وقت جب جنگ کے آپ ادبی صفحے دیکھیں تو دوسری کتابیں شاعری کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی تھیں. اور عجیب و غریب بات ہے کہ وہ بک بھی جاتی تھی صاحب. لیکن آج شاعری کی کتاب جو بہت اچھی بھی ہو وہ بھی نہیں سیل ہوتی. لیکن اس کے برعکس جو اچھی کتابیں ہیں, جو علمی کتابیں ہیں, وہ اتنی فروخت ہو رہی ہیں جتنا جھوٹ بولا جائے کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کافی میچور ہوا ہے اور بہتری کی طرف آیا ہے. تو یہ ایک امید کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لکھنے والے بہت ہیں, لیکن ایک جتنا میرا خام علم ہے, میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں, ہمارے اندر نا ایک نامعلوم سی اداسی اور مایوسی رچ بس گئی ہے. اس کو ہم پارٹیشن کا نتیجہ کہہ لیں یا اس کے بعد جو رائٹر آئے ہیں. تو میرا سارا دن کتابوں میں گزرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں ان میں سے کون سی کتابیں ہیں
جس سے میری شخصیت کی تعمیر ہو، میرے بچوں کی شخصیت کی تعمیر ہو یا ارد گرد معاشرے میں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اچھی کتابیں بہت کم چھپی ہیں. ہزاروں کتابیں ہر سال شائع ہوتی ہیں، اس میں سے چند کتابیں، سینکڑوں میں بھی نہیں کہہ سکتے، جو ایسی ہوں جو ہمیں ایک امید دلائیں، جو ہمیں تعبیر کی طرف لے جائیں، اچھے خواب دکھائیں. صرف شاعری کو دیکھ لیں، 4-5 شاعر ہیں جو ہمیں ایک امید دلاتے ہیں، باقی تو سب مایوسی کی باتیں ہیں اور اداسی ہے اور نامعلوم سمجھ میں آنے والی. تو اس حوالے سے میں ان رائٹرز کو بہت خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں، داد بھی دیتا ہوں، جو اگر اپنی تحریر کے سفر میں پیچھے موڑ کے دیکھیں تو کم از کم وہ اس بات پہ ضرور مطمئن ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ معتبر ہے اور آنے والی نسلوں کو کچھ ایسا دے کے گئے ہیں جس سے نہ صرف ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، ان کی شخصیت کی بھی تعمیر ہو اور ان کے بچے اس پہ فخر بھی کر سکیں. ان میں ایک نمایاں نام تفاخر محمود گوندل صاحب کا ہے. ان کا نعتیہ مجموعہ بھی میں نے شائع کیا تھا، تقدیس. سیرت نگار بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت ادبی حوالے سے انہوں نے سیرت لکھی. اس میں سیرت کی بہت ہی کتابیں لکھی گئی اور اس میں سعادت کی بات ہے، لیکن اس میں سے ایک منفرد رنگ نکالنا بہت مشکل ہے. تو ایک شاعر ادیب ہونے کے ناطے انہوں نے جس طرح ادبی انداز میں سیرت لکھی ہے جو اس وقت کی ضرورت بھی تھی. اس کے بعد انہوں نے اہل بیت کے حوالے سے اقبال کی کتاب لکھی، پھر یہ اصحاب رسول کے حوالے سے. تو ایسی کتابوں کو ہمارے معاشرے کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جو قاری ہیں ان کو بڑی اشد ضرورت ہے. ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب بیٹھے ہیں، تو جیسے کہتے ہیں ہم تو غیبانہ ان کے عقیدت مند ہیں کتابیں پڑھ کے، تو ان کی زندگی بھی ایک مثال ہے ہمارے معاشرے میں. تو ان سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے، آنے والی نسلوں کو. ایک چھوٹی سی نظم لکھ کے لایا ہوں، بنیادی حوالہ تھوڑا بہت شاعری کا ہی ہے. تو عقیدت کے تھوڑے سے پھول لایا ہوں، شاید حاضری ہو جائے. علم سے ہے وابستہ سلسلہ تفاخر کا، علم سے ہے وابستہ سلسلہ تفاخر کا، آشنا ہے لفظوں سے آشنا تفاخر کا، آشنا ہے لفظوں سے آشنا تفاخر کا، پھول بن کے کھلنا ہے مسکرا کے ملنا ہے، پھول بن کے کھلنا ہے مسکرا کے ملنا ہے، دائرہ الفت ہے دائرہ تفاخر کا، دائرہ تفاخر کا، پیار ہے کتابوں سے انس ہے نصابوں سے، مشغلہ نہیں کوئی دوسرا تفاخر کا، پیار ہے کتابوں سے انس ہے نصابوں سے، مشغلہ نہیں کوئی دوسرا تفاخر کا، مختلف ہیں تصویریں منفرد ہے تحریریں، سوچنے کا اپنا ہے زاویہ تفاخر کا، مختلف ہیں تصویریں منفرد ہے تحریریں، سوچنے کا اپنا ہے زاویہ تفاخر کا، جس طرح سے ظاہر ہے اس طرح سے باطن ہے، صاف ستھرا ہے کتنا آئینہ تفاخر کا. اور اب حسن ادیبوں میں معتبر حوالہ ہے، کام آ گیا آخر رت جگہ تفاخر کا. بہت شکریہ. خوبصورت اشعار بزبان حسن عباسی صاحب. اور آپ کے لیے سر آپ کی وضع اور گفتار میں سلیقہ ہے، آپ کی وضع اور گفتار میں سلیقہ ہے تو بلبلوں کا ترنم سنبھال کر رکھنا. اور اب میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر مدثر سیان صاحب سے مختصر وقت کے لیے سر آپ تشریف لائیے. السلام علیکم جی. تفاخر صاحب کے نام میں تو تفاخر ہے، لیکن ذات میں یہ خاکسار اور ملنسار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ
کہ پنجاب کے جاٹوں نے لڑائی جھگڑا چھوڑ کے کوئی علم و ادب کی طرف بھی ایک توجہ دی ہے، تو یہ ایک انتہائی اچھی بات ہے۔ اور کتاب پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ناشر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک انتہائی معیاری کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب کا سر ورق بہت خوبصورت ہے، اور اس کتاب کا جو صفحہ ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ عمومی طور پہ آج کل چونکہ کتابیں بکتی بھی کم ہیں اور کاغذ بھی بہت مہنگا ہے، ناشر جو ہیں یا تو کتاب شائع نہیں کرتے، اگر شائع کرتے ہیں تو انتہائی ہلکی کوالٹی کا کاغذ لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے کتاب کی جو ایک شکل سامنے آتی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اس لیے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کتاب کو میں نے جتنا دیکھا اتنا اس کتاب میں ڈوبتا گیا۔ صاحب کتاب سے غائبانہ تعارف تو تھا کہ جو پہلی کتاب ہے میرے بھائی نے شائع کی تھی، لیکن کتاب کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جس طرح شخصیت نظر آتی ہے اس سے کہیں گہری اپنی ذات کے اندر۔ اقبال پہ لکھنا، اقبال پہ بات کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اقبال بلا مبالغہ اس صدی کی یا اس سے پچھلی صدی کی سب سے عظیم شخصیت ہے۔ میں کچھ عرصہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں رہتا رہا ہوں، اور اقبال کی زندہ نشانیاں وہاں پہ ہیں۔ اقبال کا لگایا ہوا پودا وہاں موجود ہے، جہاں اقبال نے جواب شکوہ نظم پڑھی وہاں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اور اقبال کی نماز جنازہ بھی اسی شہر اسی گراؤنڈ میں ہوئی، اور اقبال اسی کالج میں پڑھاتے بھی رہے۔ تو اقبال شناسی کو جاننے کے لیے جتنی محنت تفاخر گودل صاحب نے کی ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں 3 آدمیوں کو اقبال کے شعری ذوق کے حوالے سے بڑا نمایاں سمجھتا تھا، اگرچہ ان تینوں کی پہچان اور ہے۔ مثال کے طور پر علامہ خالد رضوی، ان کو اقبال کا فارسی کلام ایسے یاد تھا ایسے اس کے حافظ تھے وہ۔ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد اور پیر نصیر الدین نصیر، ان تینوں شخصیات کو اقبال کا کلام فر زبان دیا، لیکن کلام یاد کرنا اور بات ہے، اور کلام کی گہرائی میں جا کر اس میں سے ایسے موتی نکالنا اور بات ہے۔ تو تفاخر محمود گودل صاحب نے اس کتاب کے لیے بہت محنت کی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فارسی کلام پڑھا، یعنی اقبال نے جو صحابہ رسول کا تذکرہ کیا ہے وہ زیادہ تر فارسی زبان میں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفاخر صاحب کو اردو کے علاوہ فارسی پر عبور ہونا چاہیے، پھر ہی وہ نقوش سامنے آئیں گے جن کو یہ لانا چاہتے ہیں۔ تو ان کی جو کاوش ہے انتہائی کمال کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ کہ اسی طرح کا یہ کام کریں گے اور ایسی کتابیں لے کے آئیں گے جو لوگوں کے اذہان کو متاثر کریں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ جذباتی طور پہ شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن جو تخلیق ہے، جو آپ کے نئے آئیڈیاز ہیں، جو نئی امنگیں ہیں، جو نئے افق تلاش ہوتے ہیں، وہ ایسی کتابوں سے ہوتے ہیں۔ تفاخر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ مختصر مگر جامع، تو یہ تھے جناب پروفیسر مدثر سیان صاحب، اور آپ فرما رہے تھے بزبان شاعر کہ میرے آدرش زمانے میں پنپتے ہی نہیں، الٹے سیدھے سے سوالات مار دیتے ہیں، جب بھی لوگوں کو بدلنے کی صحیح کرتا ہوں صاحب کشف و کرامات مار دیتے ہیں، اور جب بھی کرتا ہوں میں جینے کا ارادہ ارشد مجھ کو اپنے ہی مفادات مار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور اب میں ملتمس ہوں ایڈوکیٹ شعبہ قانون آ گیا جج صاحب، ہاں جی، ایڈوکیٹ انور سما صاحب، سر آپ تشریف لائیں آپ کی بھرپور تالیوں میں جی۔ اس خوبصورت گلیکسی میں چند چیزیں تبرک کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ لکھے بڑے لوگوں کا اجتماع ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی
मियाँ मोहम्मद रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस हवाले से डॉक्टर साहब कि मरमर एक बनामन शीशा मार बटा एक भन दे। मैं बैठे हुए जज साहब से बात कर रहा था, कुरैशी साहब से, कि दौर ख़त्म होता जा रहा है उस बात का, उस ज़ौक़ का जिसकी महराज हम सब को यहाँ तक ले आई है। उसमें तफाखुर साहब का नाम सर फहरिस्त है। यकीन कीजिए आज के दौर में फुकदान हो गया इस बात का, हार्ड कापीज़ का, उनको पढ़ने का, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, लिखने का, उन पे चलाने का। तो गल तो यही है कि अव्वल तो कोई शौक न किसे, कौन सुख अज सुनदा, जे सुनसी तां किस्सा उतला, कोई न रमज़ां पुणदा। ये एक बड़े बंदे की बात है। तो फिर सर ये है ना कि मार वट्टा एक भंदे वाली बात ये वे कि ज़ौक़ खत्म होता जा रहा है। हुण चूँकि हवा देने की लोड़ है इस ज़ौक़ नूं। प्रोफेसर साहब मैं एक आयत भी पढ़ने शर्फ हासिल करांगा तो 2 मियाँ साहब दे शेर, उस तो बाद 1 मिनट डॉक्टर साहब थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु, क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु वतरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकुलहु ज़िब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन वलौ कुन्ना सादिकीन। They said, "Oh our father, we went off racing and left Yusuf by our things, by our clothes. Alas, the wolf devoured him. You will not believe one our word, even though we are saying very truthfully." अब्बा जी असीं बोलने तो सच पे हैं वाकई, लेकिन गल ये वे कि तुसीं एतबार नहीं करना साढ़े ते कि असीं की कह रहे हैं। यानी पहले ही डाउट मौजूद है, गल करदे ही डाउट मौजूद है कि अब्बा जी असीं कह तो सच रहे हैं, लेकिन जनाब नूं साडी गल दे उत्ते बिलीव नहीं आना, एतबार नहीं आना। हुण जो कि ज़ौक़ ही चल पिया कि जिहड़ी गल प्रोफैसर साहब कर गए ने, इस दौर लिखना पढ़ना ज़ौक़ देना, इस गल ते कम करना, ये यकीनन मुश्किल है, आसान नहीं। गल ये कि लोगों का ज़ौक़ वलवला और लगन इस तरफ नहीं रही। अज के इस दौर मैं वो किताब देखी, मैनू भी शर्फ हासिल होया, प्रोफेसर साहब किताब मैनू भेजी, बड़ी खूबसूरत किताब, तमाम टॉपिक हज़रत उमर फ़ारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत खालिद बिन वलीद थे, हज़रत अली कमल वजह थे, तमाम चीज़ां ते बात लंबी हो जाएगी। तो मैं एक गल जरूर कहांगा कि ऐसे लोगों की हुण ज़रूरत है जिहड़े अज भी टाइम कढ के अपने इस खूबसूरत वक्त लोगों का रुझान तो लोगों के वलवे नूं इस तरफ लैके आन जिहड़े वाक़िअतन मशले राह तो निशाने मंजिल होण और लोगों नूं उन्हां दी मंजिलां तक पहुँचाने लई मशले राह हुंदिआं होइआं साबित करके इहो जिहियां किताबां मार्केट 'च देण जिहड़ियां लोगों नूं ये साबित करके ये गल कह दें कि अली का घर भी क्या घर है कि जिसके घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मैंने सारे टॉपिक देखे उसके, जैसे इसको भी पढ़ा। अब मैं गहराई में जाऊँगा तो बात लंबी होगी, तो मैं तबर्रक के तौर पे आखिर प्रोफेसर साहब 2 शेर पढ़ता हूँ मियाँ साहब के तबर्रक। जे लख ज़ुहद इबादत करिए बिन इश्कों के सकारी, जे लख ज़ुहद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी, जा इश्क ना साड़े तैनू ता निभे
ना यारी आ सजना गल लग के मिलिए जूंदिया एक वारी मोया गया फिर कब्र दे आयो फिर मिलना किस कारी मोया गया फिर कब्र दे आयो फिर मिलना किस कारी सदा बहार जनाब तफाखुर साहब के नाम है भाई साहब सदा बहार दही इस बाग कदी खजाना आवे होन फैज हजारां ताई हर भुखा फल खावे मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता क्यों कर रहे संभाला तके देवन वाले बहुते तू हथ पकड़न वाला आने वाली नई मुकर्ररा चूँकि खातून है तो उनको बुलाने से पहले एक खातून के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि हर जाविये से प्यार के रंगों में आइए, हर जाविये से प्यार के रंगों में आइए, जो मसलहत की बात हो सबको बताइए, गुफ्तो शुनीद का हो सलीका तो उम्र भर शाइस्तगी से रूहो बदन में समाइए, फूलों को हम मिजाजी अता करके सादिया। ये पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमाया सादिया बुखारी साहिबा, इनके अशार हैं इनकी किताब से। फूलों को हम मिजाजी अता करके सादिया, खुशबू को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाइए। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा जो हेड ऑफ डिपार्ट हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की, आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी जब प्रोफेसर अरशद बुखारी साहब अशार पढ़ रहे थे तो सादिया ने मेरे कान में कहा कि ये शेर मेरे हैं और मैं इनकी मिसेज हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छी बात है, रिश्ते घर से बाहर भी नुमायाँ होने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो फाखुर महमूद गोंदल साहब मेरे भाई हैं, मैं भी अपना रिश्ता बता दूँ आपको, और बहुत ही प्यारे भाई हैं। ये भाई कब बने ये मुझे याद नहीं। तो फाखुर महमूद गोंदल साहब की नई तसनीफ़ इकबाल और असहाबे रसूल, इलामा इकबाल और असहाबे रसूल सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत और अक़ीदत का एक जामे और ख़ूबसूरत इजहार है। किताब देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि किताब के अंदर क्या है। गोंदल साहब के तहकीकी और तसनीफ़ी सफ़र में इनकी दीगर तसानीफ़ की तरह ये भी एक खूबसूरत इजाफ़ा भी है और कारनामा भी है। यह तसनीफ़ इकबाल के इश्क़ रसूल की तरह इश्क़ सहाबा रसूल को जिस तरह से उन्होंने नसर की सूरत में लिखा है, इकबाल ने बिल्कुल वैसे ही उसको नज़म की सूरत में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ मामला इश्क़ रसूल और मोहब्बत अहले बैत और सहाबा कराम की रफ़त व अज़मत का हो तो फिर इन अज़ीम शान हस्तियों के लिए एक एक हर्फ जो है वो बावजू बन जाता है। और यही चीज़ हमें इकबाल की सब किताबों में मिलती है कि यहाँ भी उन्होंने किसी ऐसी हस्ती का जिक्र किया है तो अल्फाज से ही अक़ीदत टपकने लगती है। ये किताबें तो इकबाल की पहले भी मौजूद थी, लिखने वाले भी मौजूद थे, लेकिन ये सादत हमारे तफाखुर महमूद गोंदल साहब भाई के हिस्से में आई कि ये एक खूबसूरत मौजू जो बहुत सालों से मौजूद था, उस पर इस तरह जामिया लिखना, इतनी मोहब्बत से लिखना, फिर उसमें से जैसे अभी कासिम अली शाह साहब ने भी कहा था
کہ اقبال پہ اتنا کام ہو چکا ہوا ہے کہ موضوع کو نکالنا بہت مشکل ہے، اور اتنا شاندار موضوع اور اتنا شاندار کام، اور پھر اس پہ اتنی شاندار کتاب، پبلشر صاحب بھی اور مصنف صاحب دونوں ہی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اور جس طرح سے اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور خالد بن ولید جیسی ہستیوں کے فخر و بنا اور ایمان افروز واقعات اور جرأت و بصیرت کے کارناموں کو جس ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ایک گراں قدر سرمایہ۔ میں نے بہت سارا لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، کتاب کی تعریف میں بھی اور مصنف کی تعریف میں بھی، اور بلا مبالغہ اس میں کوئی بھی چیز زائد یا فالتو نہیں ہے۔ اتنی اچھی کتاب ہے کہ کتاب کے اس قحط کے دور میں دل خوش ہو گیا اتنی شاندار کتاب دیکھ کے۔ ایسی کتابیں ہمارا سرمایہ ہیں، اور یہ ایسی تقریبات کے علاوہ کوئی ایسی بڑی تشہیری تقریب ہونی چاہیے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ایسی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں، یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ تک پہنچنی چاہیے۔ تو میں اس کتاب کے لیے ان کے لیے بہت سارے کلمات تحسین کہتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تحقیقی اور تصنیفی سفر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم ان کی ایسی ہی کتابیں پڑھتے ہیں۔ بس سادہ مگر دل نشیں گفتگو، محترمہ خاتون کو اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ بہرحال آپ کی گفتگو بڑی شستہ اور شائستہ۔ اچھا جی، ہمارے سامنے دو شخصیات ایسی موجود ہیں کہ جنہیں اسٹیج کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے اسٹیج پہ آنا، تو ان کا تعارف تو میں ضرور کرواؤں گا۔ میں جب انٹر ہوا ہوں تو مجھے تفاخر صاحب نے بتایا کہ محمد متین خالد صاحب موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ وہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ بکس کے رائٹر ہیں اور بڑا پرانا میرا ان سے تعارف ہے۔ تو میں پھر گیا اور میں جا کے بنفس نفیس ملا۔ سر ذرا ہاتھ تھوڑا سا ریز کر دیجئے، بہت شکریہ سر۔ محمد متین خالد صاحب کے لیے بہت سی تالیاں، جو بہت بڑے رائٹر ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہم جیسے سیکھتے ہیں۔ وہ بازار میں جائیں نا اگر آپ ان کا بھان لینے، تو بھان میں کئی ارشد بخاری مل جاتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، بڑی مہربانی جی۔ اور دوسری شخصیت، ہمارے وزیر آباد سے میرا تعلق ہے، میں وہاں گورنمنٹ کالج کا وائس پرنسپل ہوں، اور وزیر آباد کے نواح میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے نعت کے حوالے سے۔ ان کا نام ہے پروفیسر حفیظ طائب، غریق رحمت کرے خدا انہیں۔ ان کے بھائی جناب مجید منہاز صاحب یہ فرنٹ لائن پہ تشریف فرمائیں، ان کے لیے بہت سی تالیاں۔ میں جب ادھر لاہور میں پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تو غالباً آپ نے علامہ اقبال ٹاؤن سے الیکشن لڑا تھا اور آپ جیت بھی گئے تھے، ہے سی بات جی۔ اس کے بعد ظاہرہ کہ سلسلہ موقوف ہو گیا، میں ادھر سے چلا گیا اور بکس وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اب ہمارے صاحب کتاب جو ہیں ان کے پرنسپل رہے، 27 سالہ رفاقت، اور ان کے حوالے سے تفاخر صاحب ایک بہت خوبصورت کتاب افتخار تفاخر تحریر کر چکے۔ جناب سید افتخار حسین شاہ صاحب، آپ کی بھرپور تالیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں ایک ان پڑھ بندے کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ محترم کھوکھر صاحب تشریف فرما ہے، وہ بھی ہسٹری کے، اور میں بھی ہسٹری کا ہی طالب علم تھا۔ ہمیں تاریخیں اور سن تو یاد ہوتے ہیں، گفتگو کا فن ہمیں نہیں آتا۔ ایک فخر ضرور ہے، اگر آپ تفاخر صاحب کے سنگی ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگلے جہان بھی ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اگلے جہان بھی۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، ہم جیسے نا انجار لوگوں کو پچھلے 30 سال سے یہ ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ بہت اچھا منتصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اچھا فکرات آپ فرمایا۔ کتاب کے متعلق تو پروفیسر صاحبان سب باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان کے متعلق ایک بات کی ہے، ان کا ساتھ رہے
تو آپ فخر محسوس کرنا. اب چونکہ ہماری 30 سالہ رفاقت ہے، آپ جیسی ہستیاں جب ان کی کتاب کے لیے تشریف لاتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں بڑھ کے آپ کے ماتھے چوم لوں اور ہاتھ چوم. اور آج سٹیج پر اور ہال میں بیٹھے ہوئے معزز اراکین، معزز ہستیاں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا. سفید بالوں کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے حسن عباسی صاحب کا. عباسی صاحب، میں نے ان کی تھینک یو سر، گستاخی نہ کیجیے، گستاخ نہ بننے دیجیے مجھے. سر کی میں تفاخر صاحب کی ساری کتابیں میں نے پڑھی شروع سے لے کر آخر تک. کتابی انداز میں بات کروں گا کہ اتنی اچھی کتاب، ایک صرف رے کا اضافہ ہے، ایک بھی کتابت کی غلطی نہیں. سر میں نے وہ پہلے صفحے پہ نوٹ کر کے تفاخر صاحب کو دی تھی. حالانکہ تفاخر صاحب پورے محکمے میں، میرے ڈائریکٹر، میرے ڈی اوز، میرے سی اوز یہ کہتے ہیں یار تفاخر صاحب سے کہو کہ تھوڑا سا آسان لکھیں، تھوڑا سا آسان لکھیں. تو میری ایک بڑی ادبی ڈی او صاحبہ ہیں، انہوں نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا، وہ اس دن انہوں نے ملازمین کی تنہاؤں کے متعلق جنگ میں لکھا تھا اور سارے خوش تھے کہ ہماری کسی نے بات کی. تو ڈی او صاحبہ کہتی تھوڑا سا آسان ہو. میں نے کہا آپ نے پورا روزنامہ جنگ کا ایڈیٹوریل پیج پڑھا ہے، کتنے مضامین ہیں؟ کہتی ہیں 26. تو میں نے کہا 25 آسان پڑھ لیں، 26 وہاں کلاسیکل پڑھ لیں. تو یہ آج کلاسیکل لکھنے والے ہی بہت کم. عباسی صاحب آپ کا شکریہ. یہ پہلی کتاب ہے جس میں ایک صرف رے کا اضافہ ہے، اور مجھے خوشی ہے. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، سلام لینے کے فوراً بعد ہی میں نے عرض کر دی تھی کہ شہاب نامہ کے بعد اگر تھوڑا سا کھل کے بولیں عدل بیتی والے محترم آفت حسین قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور میری خواہش رہے گی کہ میرے بچوں کے پاس آپ کی کتاب پہنچی اور وہ اس سے رہنمائی لیتے رہے. قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہارون الرشید تبسم صاحب کا میں شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا. ان کی کون سی کتاب کا نام لے، اور مجھے یہاں ان کی ایک صفت بیان کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے. گھڑی صرف ان کے لیے بنی ہے اور 1:59 کا مطلب 1:59 ہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہیں. اور مجھے خوشی آج پہلی مرتبہ اتنے اچھے اسٹیج سیکرٹری کو بھی دیکھ کے ہوئی ہے، اور بخاری بھی ہیں. چلے وہ تشریف چلے لیتے ہیں، لیکن خوشی یہ ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو بھی ساتھ لائے. آپ کا بھی شکریہ بیٹی، آپ تشریف لائیں. اور ان بزرگ، میں ناز صاحب ہوں، خالد صاحب ہوں، جب ہم امروز پڑھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے، آپ امروز اور مشرق پڑھا کرتے تھے تو خالد صاحب کے مضامین پڑھا کرتے. ہمیں کتنی سعادت ہے آج ان کے یہاں ہونے کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جی صحت والی لمبی زندگی دے، خوشحال زندگی دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تے ٹھٹ پن دیتا ہے انور سما صاحب، سواد ہی آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. آپ اس دور میں کتاب، ادبی کتاب اور کلاسیکل لکھنے والے کی کتاب پڑھنے کے لیے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور مجھے یہ فخر رہے، میں تفاخر صاحب کو کہا کرتا ہوں، یہ جب بھی بیمار ہوتے تو میں ان کو کہا کرتا ہوں آپ مریں گے نہیں، کیونکہ جب یہ بہت زیادہ بیمار ہوا
کرتے تو یہ روتے تھے، تو میں کہتے کیوں رونے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب تک میں نہیں مروں گا آپ نہیں مرو گے، میرا مرثیہ لکھ کے بھرو، اس لیے مطمئن رہو، جس دن میں مر گیا پھر اپنا دھیان کر لینا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی صحت والی خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ آپ واقعی افتخار تفاخر ہیں جناب، آج پتہ چلا ہے، اور بڑی تشنگی رہتی ہے اگر میں آپ کو نہ بلاتا۔ اچھا جی، عدل بیتی کی بات ہوئی، تو عدل بیتی جن پہ بیتی وہ یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ بات ہو رہی تھی نیچے کھانے کی ٹیبل پہ، تو آپ فرما رہے تھے کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ سوچ پہ قدغنے ہیں، لب سلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لوگ منع کرتے ہیں۔ انہیں بہت سے لوگوں نے، ایون ان کے پبلشرز نے اور ان کے ساتھیوں نے منع کیا کہ اپنی سوانح نہ لکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو اندر ایک آتش فشاں ابل رہا تھا آپ نے لکھا، اور ان کے حوالے سے میں نے کچھ کہا کہ شعر زندہ میں ہیں، سوچ پر قدغنے، اب لبوں کو سیو ایک تجربہ کرو، اور بارگاہ الہی میں شنوائی ہے، آج شکوہ کرو ایک تجربہ کرو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب عابد حسین قریشی صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ، سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور پورے انکسار کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بارے میں شاید کچھ زیادہ کہہ دیا گیا ہے۔ بیسیکلی تو آج دولہا ہیں اس تقریب کے جناب تفاخر گوندل صاحب، ان کے ساتھ بڑی حادثاتی ملاقات ہوئی گوندل صاحب کے ساتھ۔ میری کتاب عدل بیتی زیر طباعت تھی معاورہ پبلشرز کے پاس، اور وہاں میں جب پہلی دفعہ گیا تو خالد شریف صاحب بڑے معروف شاعر ہیں جو معاورہ کے مالک ہیں، انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دی پہلے دن جب میں نے انہیں اپنا مسودہ دیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، تو اس میں تجلیات رسالت کی کتاب تھی۔ تو میں نے وہ جو پروفیسر صاحب کی سیرت النبی پہ پڑھی، میں نے جب گھر آ کر پڑھی تو میں پڑھتا ہی چلا گیا، تو مجھے پتہ نہیں کیا وہ اس قدر خوبصورت، اس قدر روانی، اس قدر ایک آبشار ہے، اور پھر عشق رسول اس میں ہر لفظ سے جھلک رہا ہے۔ تو میں تو یقین کریں کہ میں نے فوری فون کیا، میں نے کہا جی میری ملاقات کسی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر اتفاق دیکھیں کہ میں دوبارہ جب گیا اسی کتاب کے سلسلہ میں تو گوندل صاحب وہاں موجود تھے، تو میری بڑی حسرت تھی کہ ان سے ملاقات ہو۔ پھر ہمارا ایک تعلق بن گیا، بڑا میسیجنگ ہوتی رہی، گپ شپ۔ پھر میری کتاب کی تقریب اسی جگہ جب میرا سیکنڈ ایڈیشن نومبر میں لاسٹ میں چھپا، تو شمع صاحب بھی تھے جو 2-3 یہاں بیٹھے ہیں دوست۔ تو جو ہے نا اپنے تفاخر گوندل صاحب کا سٹائل، یہ بڑا منفرد سٹائل ہے۔ یہ واقعی ٹھیک کہا فخار شاہ صاحب نے کہ یہ کلاسیکل سٹائل ہے۔ یہ اس دور میں نے کافی کتابیں، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، لیکن میں نے بڑا کم دیکھا کہ اس لیول کا جو بندہ لکھتا ہے جس کے اندر ڈیپتھ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، اور 2 ٹاپکس ان کے کوئی ایسا لگتا ہے کہ ان کو بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی یہ دیکھیں، یہ جو سیرت پہ لکھنا، اصحاب رسول پہ لکھنا، اہل بیت پہ لکھنا، اقبال پہ لکھنا، یہ بندہ نہیں لکھتا، یہ کوئی لکھاتا ہے۔ یہ عام بندے کا کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں نا، یہ جو ٹاپکس ہیں، یہ ٹاپک کہاں سے آتے ہیں، یہ بندہ سوچ نہیں سکتا، یہ کیسے خیالات آتے ہیں اور کیسے آپ لکھتے ہیں۔ کہ یہ جب لکھتے ہیں تو ایک میں نے دیکھا کہا ایک آبشار ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک الفاظ، ایک ندرت بیان ہے اور ندرت زبان ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنا گہرا۔ اقبال کو پڑھنا، ہم نے تو اقبال کو زیادہ اردو کلام پڑھا نا فرینکلی زمانہ طالب علمی میں، اور انہوں نے فارسی پہ ان کو بڑا بغور ہے، جس طرح انہوں نے صحابہ رسول میں فارسی کا جا بجا ذکر کیا، اقبال اہل بیت کے حضور میں وہاں بڑا خوبصورت انہوں نے فارسی کے شعر ڈھونڈے، اور چونکہ فارسی میں انہوں نے بہت سارا اقبال نے اپنے خصوصاً اہل بیت پر اور اصحاب رسول پر لکھا، تو یہ اقبال
पे वैसे बात करना इकबाल एक पूरा टॉपिक है, आप सब जानते हैं। उस पर ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनको इतनी उन पे दस्तरस है कलाम पर, इतनी गहराई है इनके अंदर, इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इनको एक अंदाज़े तहरीर दिया है जो बड़ा रेयर है। मैंने देखा बड़ा रेयर है। ये तो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उस लेवल की हमें ढूंढना पड़ेगा। मौजूदा दौर में तो मुझे नज़र नहीं वैसे फ्रैंकली आया कि किसी ने इस मुश्किल पैराए में लिखा, और फिर ये नहीं है कि कोई एक पैरा लिख कर छोड़ दिया हो। मैं आज आपको एक दिलचस्प बताता हूँ कि इन्होंने किताब लिखी ना जो तजल्ली रिसालत, तो आप कौन सी लिखी थी आपने किताबें को छोटी? वो मैंने अपने ग्रुप में, जजेस के ग्रुप में, मैंने उसमें से एक पैरा लिया जिसमें इतना तसलसल था, एक नसर में शायरी थी। मैंने वो पढ़ के ना मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया और मैंने 4-5 जजेस के ग्रुप में मैंने वो फेंक दी। यकीन करेंगे आपके जो लोग सुनते गए तो मुझे पूछते गए कि ये किसने लिखा है यार, ये क्या लिख दिया यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे इतना खूबसूरत, इतना तसलसल। ये वो बात जो कही है शाह साहब ने कि ये इनके जो साथी हैं वो भी, हम भी तोको रखते हैं कि ये हमारी भी सिफारिश करेंगे सरकार से, क्योंकि ये इतना इश्क है जैसे ये आम बंदे का काम नहीं है ये बात। और बाकी रहा इकबाल, इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इकबाल के बारे में खुद पढ़ने लिखने का शौक़ है। तो इकबाल तो किताब के बारे में ना वो तालिब इल्म के नाम एक पैगाम में कहता है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग कि तू किताब हाँ है मगर साहिब किताब नहीं। और आजकल जो मौजूदा हालात हैं, अगर इकबाल को का एक शेर डॉक्टर साहब से, मैं हारून रशीद साहब को बड़ा मैंने सुना, हमारे दोस्त हैं मियां आसफ साहब जिनका मैंने अपनी किताब में दलबीती में भी जिक्र किया, मेरे क्लास वालों भी हैं, तो वो सरगोदा में जो कि सेटल हो गए थे, पुलिस अफसर हैं, बड़े नेक नाम। तो डॉक्टर साहब को बड़ा अक्सर वो गायबाना बड़ा जिक्र करते रहते हैं। मेरी बड़ी खुशकिस्मती की आज मुलाकात होगी। तो वो इकबाल का एक शेर डॉक्टर साहब ऐसा है कि अगर आज इन सारे सियासतदानों को सुना दिया जाए जो ये कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, तो वो कहता है कि किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। ये क्या कर रहे हैं? कोई इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। खुदा के बंदो, वो इकबाल बहुत पहले कहेगा कि अगर तुमने खुद ही मारनी अपनी तो क्या चुदराहट और क्या बादशाहत और क्या वज़ीर आज़म और क्या सदारत और क्या दूसरा। तो इकबाल ने तो बहुत फलक ने उसको उनको बख्शी है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं है कि रब से बंदा परवरी क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है इंसानियत क्या है। तो ये सारा अगर हमने, हमारी बदकिस्मती है कि हमने इकबाल को समझा नहीं है। इकबाल बेसिकली आने वाले ज़मानों का शायर है। इकबाल को ईरान में ज़्यादा समझा गया, पढ़ा गया, उन्होंने ज़्यादा अमल किया। हमने तो इसको सिर्फ कवालों पे छोड़ा हुआ है कि कवालीस करते हैं हम, वाह वाह क्या बात है जी, कलाम इकबाल पढ़ा जा रहा है। तो इकबाल को अगर जिस दिन समझा जाएगा, पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा, और जिस तरह प्रोफेसर तुफासर जैसे लोग जो इकबाल पे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हारून रशीद जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये तो हमारे एसेट हैं। तो अल्लाह ताला, मैंने बात लंबी मेरी हो गई है, अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब फ़ाखर साहब के कलम में और निखार पैदा करे। पहले ही बड़ा माशाल्लाह इनको बड़ा अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ये मिल्का, और ये जो टॉपिक इन्होंने लिया है ये टॉपिक भी बड़ा कमाल का है। मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक ऐसे नहीं आते, ये कुदरत की तरफ से आते हैं, और अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती के साथ जिंदा रखे। आप लोग आए हैं, आपका बड़ा मैं समझता हूँ इस तकरीब में, ये तकरीब सिर्फ किताब की रूनमाई की नहीं है, ये एक रूहानी तकरीब भी है मेरे ख्याल में। ये इसलिए आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खूबसूरत अल्फाज जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड आबिद हुसैन कुरैशी साहब के। हज़रात मोहतरम, सीरत निगारी, नात गोई, इकबाल शनासी और दीगर फ़नी महासिन इनके मुनफरिद हवाले हैं, और इनकी तहरीर क़ारीन में तासीर की बिजलियाँ भर देती है। साहिब तर्ज वज़ादार तफ़ाखर गोंदल, एक अनोखा सा कलमकार तफ़ाखर गोंदल। जब से इकबाल और असहाबे रसूल इसने लिखी, मोतबर हो गया किरदार तफ़ाखर गोंदल।
اور جھوٹ بدنیتی، بےہودگی، ریاکاری، جھوٹ بدنیتی، بےہودگی، ریاکاری سب سے ہے برسر پیکار تفاخر گوندل، اور زینت ادب و سخن فخر کرتاس و قلم قافلہ رمز کا سالار تفاخر گوندل، اور اس کی تخلیق پہ نازاں ہیں یہ دونوں میدان۔ کون سے دو میدان؟ بے مثل شاعر و نثار تفاخر گوندل، اور اس پہ شیدا ہیں بہت قلم قبیلے والے، اس قبیلے کا ہے سردار تفاخر گوندل، اور ہے یہ ارشد کی دعا زندہ و تابندہ رہیں تا قیامت تیرے افکار تفاخر گوندل۔ جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حضرت اقبال کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، اور شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخ یہ رندانہ گفتم۔ سامعین ذی احتشام، میں محض اظہار تشکر و امتنان کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ برادر من شفیق مکرم پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب اکثر میرا ہاتھ دبا جاتے ہیں کہ آپ نے کم ہی بولنا ہے، تو میں صرف اظہار تشکر تاکہ محدود رہوں گا، تو کیونکہ میں نے لمبی تقریر والا کام جو ہے نا ان کے ذمہ لگا دیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جسٹس نذیر غازی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا تشریف لانے کا، لیکن کسی وجہ سے مصروف آدمی ہے نہیں آ سکے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے بڑا پکا وعدہ کیا ہوا تھا، تو وہ میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا چاہتی ہے، تو غلط ہو آپ کا وعدہ کبھی خدا نہ کرے، مگر حضور کو عادت ہے بھول جانے کی۔ یہ ذرا تھوڑا سا ان کا بہرحال معاملات ہوں گے۔ اسٹیج سیکٹ، یہ سب سے پہلے یہ قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن، قاسم علی شاہ صاحب ایک اس عالم شباب میں، اس ملک پاکستان کا جو عالم شباب ہے، ان کی فکر پریشان کے گیسو جو ہیں ان کو رات دن سنوارنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان کے سیکرٹری جو ہیں اسامہ طیب صاحب، میرا ان کے ساتھ مکمل رابطہ رہا اس دوران۔ محترم عابد قریشی صاحب کے توسل سے ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا، اور متواتر ان کے ساتھ یہ میں اس سلسلے میں ہم آپس میں میسیجز وغیرہ کرتے رہے۔ میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے آتے ہی بڑے دل کی گہرائیوں سے ہمیں ویلکم کیا، اور ان کے چہرے سے ان کے جذبات و احساسات عیاں تھے۔ اللہ انہیں خوش رکھے۔ ایک میری بڑی آرزو تھی کہ بطور اسٹیج سیکرٹری میں اس 18 19 بلکہ 19 30 سال تک میں اس میں دشت میں صحرا نوردی کرتا رہا ہوں خود بھی، لیکن مجھے اپنی کتب کے حوالے سے کوئی اسٹیج سیکرٹری کبھی کام کا نہیں ملا تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ، میرا ایک خطاب تھا وزیر آباد میں، میرے شفیق پروفیسر ارشد بخاری صاحب وہاں پہ نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا۔ پروفیسر ڈاکٹر آصف ہزاروی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا موقع تھا، چلو اس عاجز کو وہاں بڑی پذیرائی ملی، تو میری نگاہ انتخاب اس حوالے سے ان پہ پڑی۔ تو سر یہ تیرا حسن تکلم، یہ تیرا طرز بیاں ٹوٹنے لگتے ہیں آئینے تیری گفتار میں۔ آپ بڑا خوبصورت، آپ اور پھر ہماری بابی محترمہ، آپ نے بڑی شفقت کی، دونوں تشریف لائے، اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ کا آنا مبارک۔ اور اس کے ساتھ قریشی صاحب نے، آپ نے ارشاد فرمایا، میری ان کے ساتھ جو حسن اتفاق ہوا تھا تو وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، مجھے زندگی بھر وہ بھول نہیں پایا۔ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، طارق محمود صاحب جو کمپوزر تھے، خالد شریف صاحب کے کمپوزر جو تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے،
تو وہ میرے آنے سے پہلے عابد قریشی صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ تجلیات رسالت کے مصنف سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے. میں انٹر ہوا تو اس نے اتفاق سے انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا وہ آ گئے. تو یہ میری ان کی محترم قریشی صاحب کے ساتھ کی میری پہلی جو ہے وہ ملاپ تھا اور اتفاق تھا ملاقات کی، جو مجھے زندگی بھر کبھی نہیں بھول پائے گا. ان کی شفقتیں اور محبتیں اور مروتیں جو ہے وہ میرے ساتھ رہتی ہیں. اور محترمہ فضیلت بانو صاحبہ، میں نے جب بھی کبھی درخواست کی آپ نے مجھے بھائی گردانہ، اور مجھے ایک بڑا لطیف سی بات آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا شدید بیمار تھا. میری کتاب جو ہے تجلیات رسالت، اس کی تقریب پذیرائی جو ہے وہ ہو رہی تھی پریس کلب لاہور میں. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے محمد فاروق سپرا صاحب، تو ان کے زیر انتظام وہ تقریباً بہت بڑا حال تھا، اور اتنی بڑی شخصیات کہکشاں جمع تھی کہ محترم محمد متین خالد صاحب بھی تشریف فرما تھے، باقی بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں جب تقریر کر کے بیٹھا تو جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور مجھے نا وہ سانس پھولنے لگا. ان دنوں میں شدید بیمار تھا. تو میری بہن جو ہے نا فضیلت بانو صاحبہ، یہ نا پتہ نہیں انہیں کچھ ترس آ گیا مجھ پہ. تو یہ جب تقریب ختم ہوئی تو یہ مجھے میرے پاس آ گئی، تو کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے آپ کو اتنی. یہ میری پہلی ان سے نا، ویسے پہلے اس سے پہلے میری ایک کتاب جو ہے جلوہ ہے جمال، ان کا وہ نا تبصرہ میرے پاس موجود تھا، وہ انڈائریکٹلی مجھ پر میرے پاس پہنچا، میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا. وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا بات ہے کہ آپ نے اتنی جذباتی تقریر کی ہے اور آپ کا سانس پھول گیا، بات کیا؟ میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نا ایک 10-12 سال ہو گئے لیور پیشنٹ ہوں، اور میرے ٹیسٹ جو ہیں نا وہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے. کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے آ جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے پرومیننٹ فگرز جو ہیں، کراچی بھی گیا آغا خان ہاسپٹل میں میرے بھائی مجھے لے گئے، ادھر بھی اپنا سہیل وڑیچ صاحب مجھے ایک بار ساتھ لے گئے، جنگ والے وہاں میں لکھتا ہوں تو وہ مجھے ساتھ لے گئے ایک بڑے بلا کے پاس. انہوں نے بھی پھر لیکن ٹیسٹ نہیں ٹھیک ہونے میں آ رہے تھے. تو انہوں نے میری بہن نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، کہنے لگی کہ ایک بار میرے ساتھ چلو کراتا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو، تم نے اتنا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو ایک مرتبہ میرے ساتھ چلو. تو میں نا اپنی بہن کے ساتھ چلا گیا اکاڑا میں. وہاں جا کر آپ حیرت ہے کی بات ہے کہ جس دکان پہ یا جس وہ کلینک پہ مجھے آپ لے کر گئیں، وہ چھوٹا سا جتنا اسٹیج ہے نا اتنا کلینک تھا. تو بالکل وہ نا دبلے پتلے سیمیٹریکل سے ڈاکٹر صاحب سے شاہ محمد صاحب. میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ میں بہن سے کہا، میں نے کہا کہ آپ اتنی لاہور کی اتنی بلائیں چھوڑ کے ڈاکٹر جو ہے نا آپ اتنے سے چھوٹے سے کلینک میں مجھے لے آئی ہیں. تو کہنے لگی کہ نہیں، آپ ایک بار دوائی کھا کر تو دیکھیں نا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم حضور سرور کائنات کی عنایت سے میں نے تقریباً صرف 3 مرتبہ، یہ پھر اس کا جو ہے نا وہ اس کے پیمنٹ بھی خود ہی میری بہن کرتی رہی ادھر اوکاڑا میں. تو مجھے نہیں انہوں نے تکلیف ہونے دی اس دوائی کی. تو 3 مہینے صرف میں نے وہ دوائی کھائی. الحمدللہ اتنے برس گزر گئے ہیں، میرے ٹیسٹ ابھی تک ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے. تو حسن عباسی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. بہت خوبصورت کتاب چھاپی ماشاءاللہ آپ نے، اس کا بڑی دیدہ زیب ہے، بہت لوگوں نے دوستوں نے پسند کی. اور محمد متین خالد صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اور آپ کم سے کم 50-60 کتابوں کے مصنف ہیں، اور خاص طور پر میدان قادریت، میں تو کہتا ہوں کہ نام سے جن کے کانپتی ہے زمین قادیاں. تو آپ کے نام کے ساتھ مرزائی جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں آپ کا نام سن کر، اتنا کام ہے ان کا. آپ نے میں گزارش کی تھی کہ آپ تقریر بھی کریں، لیکن وہ پہلو تہی کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب حفیظ طائب صاحب مزاج شناس نعت، ان کے برادر اصغر، ان کی ہر وقت ایک ہفتے میں 1 مرتبہ مجھے ضرور فون کرتے ہیں، تو میری خیریت دریافت کرتے ہیں. آپ تشریف لائے، علالت کے باوجود آپ تشریف لائے. جناب مجید مناز صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو. بھائی فاروق سپرا صاحب 92 نیوز چینل میں یہ سینئر پروڈیوسر ہیں، آپ تشریف لائے. اور رائے رضوان صاحب
آپ سر ایک مرتبہ سامنے آئے ذرا تھوڑا سا میں آپ متعارف کرانا چاہتا ہوں. نازش صحافت اور زمیندار کا اخبار کے سب سے بڑا جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انگریز اور فرنگیت لرزہ براندام تھی، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بانجے رائے رضوان صاحب بھی تشریف لائے ہیں. تو یہ آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ تشریف لائے. ایڈوکیٹ انور شمع صاحب سر بہت مہربانی. پروفیسر شبیر کھوکھر صاحب آپ ہمارے پرنسپل بھی رہے ہیں، آپ بڑی شفقت کرتے ہیں، میری کتابوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اور سرمد فیاض میرے حقیقی بھانجے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں اپنے دوست کے ساتھ. اور پھر سب سے بڑھ کر جس پر بات پہ مجھے فخر ہے وہ یہ ہے کہ امروز اور مشرق میں ایک طویل عرصہ تک ان کی کل کے گہربار جو ہے وہ موتی بکھیرتی رہی ہے. جناب امِ محترم جناب خالد لطیف صاحب، آپ آج تشریف لائے اپنی شدید دلالت کے باوجود، اسلاف کی یادگار ہے. میں بہت دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور باقی محترم تبسم صاحب جو ہیں میرے بھائی ہیں، وہ جس وقت بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ وہ جذبہ عشق سلامت ہے تو ماشاء اللہ کچے دھاگے سے کھینچی آتی ہے سرکار میری. آپ فوراً تشریف لاتے ہیں. کبھی انہوں نے تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ناراض ہو جاتا ہوں. جب ناراض ہوتا ہوں ہاں نوید صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو سر، بہت مہربانی. تو آپ جہاں بھی ہوں، لاہور میں ہوں، پنڈی میں میری کتاب کی تقریب ہو، محترم تبسم صاحب تشریف لاتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر ہے. کبھی انہوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا. تو جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، صرف 2 جملے محض اقبال کے حوالے سے، محض اس لیے میں نے اس موضوع کو ٹچ کیا تھا. مجھے اقبال اکیڈمی والے نہیں تشریف لائے، میں نے فہیم ارشد صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا. اور پھر انہوں نے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے وعدہ کیا تھا، وہ بھی تشریف نہیں لائے. مجھے انہوں نے خود بتایا بنفس نفیس، کہنے لگے کہ جو ٹاپک تم نے ٹچ کیا ہے وہ کتاب کے حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں پہنچی. تو یہ فکر اقبال کا پہلو اس لیے میں نے دیکھا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک نا غلط فہمی بیٹھ گئی تھی کہ شاید اقبال جو ہیں انہوں نے وابستگان دربار رسالت میں صرف ایک چیز کا چناؤ کیا ہے یا چند شخصیات کا چناؤ کیا ہے. میں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پہلے اقبال اہل بیت کے حضور اللہ نے اس کو بہت زیادہ شرف قبولیت بخشا. اور پھر دوسری جان بوجھ کر میں نے کہا کہ نہیں، اقبال اور اصحاب رسول چونکہ یہ پہلو بڑا ہی ایک تشریح تکمیل ہے، تو اس پر میں نے ضروری سمجھا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تمازت آفتاب سے ہر زبان پہ العطش کی پکار ہو، میرے اور آپ کے آقا و مولا فدا ہو ابی و امی حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی، آپ وہاں تشریف فرما ہوں. مجھ سے ایسا خاطی واسی انسان جس کے جیب و داماں ہر اعتبار سے تہی ہیں، جب سامنے جائے تو آقا فرما دیں کہ آؤ تفاخر میرے سینے سے لگ جاؤ، تم دنیا میں میرے وابستگان کی تعریف کرتے رہے ہو، آج شفاعت کی ذمہ داریاں میں آپ قبول کرتا ہوں. بس صرف یہ امید ہے، در قبول قبض ہے عز و شرف، وما توفیقی الا باللہ. صاحب کتاب کے مواعظ حسنہ کے بعد اب چلتے ہیں میرے مجلس کی طرف. تو دبستان سرگودا کے عظیم لکھاری، گفتگو کیوں نہ معتبر ٹھہرے، اس کا لہجہ بڑا توانا ہے، اور جس نے چاہت کے سر بکھیرے ہیں معترف اس کا سب زمانہ ہے. میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب سے تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تعریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی وسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. حضرت تفاخر گوندل صاحب کے ساتھ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ 2 سے پہلے پہنچیں گے اور 4 بجے انشاءاللہ آپ سے رخصت چاہیں گے. تو زندگی قید ہے حالات کی دیواروں میں، اور وقت نے کھینچ دیے دائرے پرکار کے ساتھ. ابھی 25 منٹ باقی ہیں. شکر ہے ایک بات تمام مقررین بھول گئے، اور بلکہ تفاخر گوندل بھی بھول گئے.
میں نے ان کی شخصیت اور خدمات پر تفاخر ادب کتاب لکھی ہے. میں بیٹھ جاتا ہوں, اب گھر جا کے وہ کتاب پڑھ لیجیے گا, اس میں ساری ڈیٹیل ہے. لیکن چونکہ انہوں نے مجھے اسی لیے بٹھایا صدارت پہ کہ میں بھاگ نہ جاؤں. راشد بخاری صاحب کو میں نے ویسے سنا ہوا تھا پہلے, جہاں انہوں نے تذکرہ کیا نعیم بخاری کے پروگرام جہاں نما کا, تو میں نے اس کے 6 پروگرام جیتے تھے. انہیں بھی اس کے بعد مجھے ٹھڑک تھا کہ میرے شاگرد بھی جاتے رہے, تو یہ بھی چلے آئے. آج جو ان کی آپ غور کر رہے ہیں فصاحت و بلاغت, اس کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہے اور وہ ان کی اہلیہ ہے. اور پھر انہوں نے جو شعر لکھ کے دیے, انہوں نے پہلے ڈاکٹر فضیلت بتا دیا کہ میرے لکھے ہیں. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ عورت راز کا بھی راکھ ہی نہیں سکتی. اچھا لگتا ہے, ایسی باتیں ہونی چاہیے, چونکہ اس کے بعد ٹاپک چل جائے گا سنجیدہ. سچی بات یہ ہے, عابد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, یہ انسان نہیں لکھتا, یہ جو من کی دنیا ہے نا, یہاں سے آواز نکلتی ہے, تب یہ لفظ آتے ہیں. جب تھپیڑے ذہن کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو لفظ لبوں کی دہلیز پر پھڑپھڑاتے ہیں, اور پھر تفاخر کے قلم سے وہ کرتاس پر بکھرنے لگتے ہیں. تجھ سے ملتا ہوں تو مل لیتا ہوں سب لوگوں سے, تجھ سے ملتا ہوں تو مل لیتا ہوں سب لوگوں سے, ایک ہی شخص میں 100 رنگ ہے رعنائی کے. لو جی, آج آپ سے ایک وعدہ ہے, میں اور خالد متین صاحب ہم سب سے پہلے آنے والوں میں متاثرین ہیں, باقی سب حضرات ہمارے بعد آئے ہیں. آئندہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں آج کہ یہ ساری تقریریں ایک طرف, ساری تحریریں ایک طرف, جو لفظ ہم نے لکھے ہیں یہ کتابوں میں مقید رہ گئے ہیں, جو کردار ہے وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے. آج کے ہماری صاحب کتاب شخصیت ایک کردار کا مجسمہ ہے. آج کے بعد ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی تقریب کوئی آئے نہ آئے دیے گئے وقت پہ نہ شروع کریں. نیچے لکھ دیں آپ کہ بھائی تقریب کوئی آئے نہ آئے. ابھی میرے پاس یہ سرگوزہ تشریف لائے تھے, انہیں ذرا پوچھ لیں, پریس کلب بھرا ہوا تھا, ان کے 1-2 بندے بھی ہیں, میں کہ جو وہ نہ آئے کوئی بات نہیں, فخر صاحب آ گئے اور گجرات سے ہیں, اور ہم نے پورے وقت جو ہے یہ کیلکولیشن آف ٹائم. میں متین صاحب سے بتا رہا تھا کہ یورپ میں یہ سبجیکٹ ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. اب جیسے ابھی پھول بکھیرے ہیں اور راشد بخاری صاحب نے, میں ایسے تو نہیں بکھیر سکوں, لیکن آج آپ نے بڑا ہولڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہماری طرف سے مبارکباد ہے. انشاءاللہ جب گھر تشریف لے جائیں گے وہاں سے بھی گلے میں ہار ڈالے جائیں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ محفل میں سبھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے, اللہ آپ کو رکھے. تو جناب آپ سنجیدہ ہو کے باتیں سنیں, تھوڑی سی باتیں میں بیچ میں ڈسکس کروں گا, اس سے پہلے تقریر کے ٹائم سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اقلیم سخن, ڈاکٹر صاحب, اقلیم سخن شہ سوار تخیل, حریت فکر اشب شعور و آگہی, دانائے راز حکیم الامت, ترجمان حقیقت تحریک فکر و عمل, داعی اسلام فکر پاکستان مفکر پاکستان اور طائر رجائیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک دانشور کی طرح سوچتے تھے اور ایک مجاہد کی طرح اس پر عمل کرتے تھے. وہ صاحب یقین, حامل اخلاق بلند, درد و سوز آرزو مندی کے خوگر تھے. زمستانی ہوا کی تیزی بھی ان کی سار خیزی کو متاثر نہ کر سکے. وسعت مطالعہ اور تجربات زیست نے ان کے افکار کو شبنم کے قطروں کی طرح نرم, رعنائی اور فولادی قوت بھی عطا کی ہے. ان کی شاعری کا دائرہ پرکار خودی ہے اور یہ خودی انہیں خالق کائنات سے ودیعت ہوئی ہے. عشق رسول کی حرارت نے اقبال کو زندگی کا سوز دروں عطا کیا ہے. آپ کی بزم اصحاب کی کرنوں نے اقبال کے افکار منور کر دیے ہیں. ذکر اہل بیت نے اقبال کو آگہی, علم کے وہ گہرے شہوار عطا کیے ہیں جن کی قدر و قیمت کا اندازہ آج لگانا مشکل ہے. اقبال شناسوں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ اقبال نے ماں کے دودھ کے ساتھ اسلام کا گھونٹ بھی بھرا ہے. قرآن و سنت, عشق رسول, اہل بیت, محبت صحابہ سے الفت ان کے کلام کی روح ہے. حضرت
डॉक्टर अल्लामा इकबाल जहाँ कुरान पाक का मुताला करते थे, वहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा और असहाब रसूल की ज़िंदगियों के बारे में भी वसी मुताला रखते थे। उनकी शायरी का बनज़र गायर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने असहाब रसूल का न सिर्फ मुताला किया बल्कि उनके अहम वाक़यात को अपनी शायरी में बतौर तलमीह इस्तेमाल किए हैं। मिटाया कैसर व किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था, ज़ोर हैदर फ़क्र बूज़र सिद्क़ सलमानी। अब देखिए आप, मेरे मुर्शिद इकबाल का क्या, यार एक ही मिसरे में सहाबा कराम की एक कहकशां उसमें परो दिए हैं लफ्ज़। ऐसे मुफक्कर और दानश्वर हैं कि उन्हें इल्म व हिकमत और दानाई जहाँ से भी मिली इकबाल ने कबूल किया। वो औलिया कराम से भी गहरी वाबस्ती रखते हैं। अहले बैत से उनका ताल्लुक़ और इश्क़ असहाब रसूल उनकी ज़िंदगी के अंदर रचे बसे रहे। प्रोफेसर तफाखर गोंदल की किताब इकबाल और असहाब रसूल इश्क़ व मोहब्बत की उस हरारत पर मुहित है जिनसे उनकी आबरू वाबस्ता है और उनकी क़ुव्वत तख़य्युल को उड़ान मिलती है, अरूस तहरीर को दावत विजदान मिलती है। इकबाल शनासों ने इस मौजू पर जुज़वी काम तो किया है, लेकिन इस मुनफरिद मौजू पर अपने कलम की रानाई सपुर्द किरदार करने का एजाज़ प्रोफेसर तफाखर को बड़े तफाखर से मिला है। क्या लाहौर में तालियां बजाने का टैक्स आ गया है? उन्होंने ज़ोर बयां, अंदाज़े फ़िक्र और अमीक नज़री से इकबाल की शायरी का असहाब रसूल के हवाले से मनव्वर पहलू हमारे सामने पेश कर दिया है। जिस तरह शबनम के कतरे फूलों को हुस्न अता करते हैं, इसी तरह सयाह दजला फसाहत हज़रत तफाखर गोंदल ने कलाम इकबाल से तशबीहात व इस्तारात इकट्ठे किए और इकबाल के फ़ारसी और उर्दू कलाम से ये इस मौजू की गिरा कुशाई कर दी। प्रोफेसर तफाखर गोंदल ने कलाम इकबाल में मौजूद तज़किरा असहाब रसूल जिस मुनफरिद अंदाज में सपुर्द किताब किया है, उससे इनकी अमीक नज़री, वुस्अत मुताला और जैसा कि पहले भी आबद साहब ने कह दिया, मेरे दिल की बात देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है कि आप एक तरफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर रख लें और दूसरी तरफ तो ये असर हाज़र के मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उनकी किताब इकबाल अहले बैत के हुज़ूर को इल्मी और अदबी हलकों में बहुत पज़ीराई हासिल हुई। कई तकरीबात में इकबाल शनासों और दानश्वरों ने किताब और साहिब किताब के हुज़ूर लफ्ज़ों के जो नगीने पेश किए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किताब मन की दुनिया से लिखी गई है। प्रोफेसर तफाखर गोंदल इज़्ज़ो इनकिसारी के पैकर हैं। उन्होंने कभी अपनी सलाहियतों पर गरूर नहीं किया। क़ारीन की दिलचस्पी के लिए उनके हालात पर रोशनी डाल दी है हमारे इफ्तिखार शाह साहब ने। मैं सिर्फ आता हूँ से इनकी किताब के हवाले से। दरअसल बात यह है कि इनके मन की दुनिया बड़ी मजबूत है। जब मैं इनकी अलविदाई तकरीब में हाज़िर हुआ तो मैंने बच्चों को अश्कबार देखा। ये वो तख्लीकार है जिसने लोगों के दिल तस्खीर किए, और दिल तस्खीर करना वही तस्खीर करता है कि जिसके अंदर मन की दुनिया बड़ी मजबूत होती है। देखिए ना, ये हमारा दिल है ना, इस दिल के अंदर एक कसक होती है, इस कसक के अंदर एक आरजू होती है, इस आरजू के अंदर एक आबरू होती है, इस आबरू के अंदर एक तसव्वुर होता है, इस तसव्वुर के अंदर एक तस्वीर होती है, इस तस्वीर के अंदर एक वफ़ा होती है, इसी वफ़ा के अंदर एक हया होती है, इसी हया में एक अपनाइयत होती है, और इसी अपनाइयत में एक चाहत होती है, इसी चाहत के अंदर इबादत होती है, और इसी इबादत के अंदर एक रियाजत होती है। इसी रियाजत में यहाँ खुदा होता है, और जहाँ खुदा होता है वहाँ किसी और चीज़ की जरूरत पेश नहीं है। ये किताब फरवरी 2023 में मंज़र-ए-आम पर आई है। 2024 सफ़ात पर मुश्तमिल इस मुनफरिद किताब की अशात के रूह रवां हसन साहब तभी तो आपके सामने ख़िताब कर गए हैं, और फिर इतने खूबसूरत कागज़ पर इसकी कीमत असर हाज़र में भी सिर्फ 1000 रुपया है। हमें इल्म है, क्योंकि मैं किताबें लिखता भी हूँ, आगे तरसील भी करते हैं, कि इस दौर में इतनी खूबसूरत किताब जो मुनफरिद हो, और जैसा सर ने कह दिया है कि आज किताब कल्चर के फ़रोग़ के लिए
प्रोफेसर साहब का नाम इंशाअल्लाह सर फहरिस्त रहेगा। प्रोफेसर तफाखर गोंदल ने कमाल मेहनत और अकरेज़ी से इकबाल और साहब रसूल पर जो तहकीकी काम किया है, ये इकबालियाती अदब में इंशाअल्लाह अपनी इनफरादियत कायम रखेगा। इनका एक पैराग्राफ कोट करता हूँ। फरमाते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल सरतपा कुरान खां थे। आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मुताला कुरान हकीम में सर्फ हुआ था। इसलिए आपसे जब एक मगरबी मुफक्किर ये सवाल किया कि हज़रत अल्लामा आप मशरिक़ व मगरिब के अलूम पर दस्तरख रखते हैं, इस ज़मन में किताब बीनी आपकी ज़िंदगी का शगल अव्वली रहा, आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है? तो अल्लामा इकबाल ने बरमला कहा कि मेरी पसंदीदा किताब कुरान पाक। मैं किसी तकरीब में था तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, एक बुज़ुर्ग पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल धोती में पहनी हुई, फटा हुआ उनका कमीज़ था। उसने कहा आप गलत कह रहे हैं। तो लोगों ने तमाशा बनाया, उनका मजाक किया। तो मैं उनके कदमों में जा बैठा। मैं कहा जी क्या मसला है? कि जी मैं उन्होंने बताया कि मेरा नाम अल्लाह दाद है और मैं अल्लामा इकबाल के घर मुलाजिम था। तो इत्तफाक नहीं कि उसका ताल्लुक भी सरगोदा से था। बुला के नंबर 14 में उनका घर था। उन्होंने फिर इंटरव्यू किया था तो ये सच, मैंने कहा ये सच बोल रहे हैं, लेकिन इत्तफाक के 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसने जो मुझे बात बताई थी, जो आज आबिद साहब ने मरकज़ी नुक्ता दिया था, इकबाल पर भी ये लफ्ज़ कलम से नहीं आते थे, वो ऊपर से आते थे। अल्लामा एक रश्तराबी साहब को कहते हैं, मैं बरसिया लिख रहा था हज़रत अली का, कहता पीछे से आवाज़ आई ये मिसरा गलत है। उनके जी आप कौन? कहता जिसके तुम कलाम लिख रहे हो। ये जो बिशारतें होती हैं ये ऐसे नहीं आती, ये बिशारतें ऊपर से आती हैं। जो राशिद बुखारी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ये अपने नहीं ऊपर से आते हैं, गायब से मज़ामीन। तो हज़रात प्रोफेसर साहब ने उनके लिए बड़ा खूबसूरत जुमला, ये फ़दायान तौहीद और रसालत, असहाब रसूल ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। इबादात के साथ वो सहरा से निकल कर मैदान अमल में कूद पड़े। उन्होंने उकाबों के नशेमन ही नहीं बल्कि ये उकाब कसर सुल्तानी की गुंबद पर नशेमन बनाने का अज़्म लेकर आगे बढ़े। हुस्न कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी फ़ौज की सिपह सलारी में कमाल कर दिया। हजूर पाक की बसीरत और तदब्बर पर अमल करते हुए असहाब रसूल दुश्मनों की कुव्वतों से टकरा गए। उनकी दिलेराना बसालत आफरीन कुव्वत ने हुर्रियत फ़िक्र का परचम बुलंद किया। अल्लामा इकबाल इस हुर्रियत को न सिर्फ सलाम करते हैं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अक्सीर तस्वर करते हैं। आशिक़ रसूल, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ तालीम, आशिक़ इंसानियत प्रोफेसर तफाखर महमूद गोंदल के आपको तजर्बात, उनके मुशाहिदात, उनके वसअत मुताला, अभी किस साहब ने जिक्र कर दिया था कि उन्हें फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी, वो उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी पर अमूर रखते हैं। अगर आप उनकी ज़ाती महफ़िल में बैठें तो वो ऐसे ऐसे अशार पेश करेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने अर्क-रेज़ी में जो कमाल किया है वही वाकई कमाल किया है। चूँकि वक्त कम है और ज़िंदगी कैद है हालात की दीवारों में और वक्त ने खींच दिए दायरे प्रकार के साथ जिन हजरात ने मुबारकबाद दी है, मैं भी अकीदतों के तमाम जज्बे फूलों की सूरत इनके गले में हार की सूरत में डालता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनका यह कलम चलता रहेगा। इस किताब पर मेरा एक तवील मज़मून किताब में शामिल है और मुझे खुशी हुई कि खानवादा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से सब तशरीफ़ लाए हुए हैं। और बस ये याद रहे कि तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बाद अगर किसी शख्स का नाम लिया जाए तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान होंगे। और आपने भी मुदस्सर साहब आपने बात की है, हमें अब नस्ल नौ को ये पैगाम देना है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं, ये चरागे शहरी लोग, इनसे इस्तिफ़ादा कर लें, इनसे फैज़ हासिल कर लें, वरना हम जो अपने अकाबर के साथ कर रहे हैं हमें मामूली बात इकबाल के हवाले से मालूम नहीं है। सच्ची बात आप क्या कह रहा हूँ कि निसाब से अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को खारिज करने की साजिश जारी है। कुरैशी साहेब, मैं उस्ताद हूँ, FA BA की किताब में मेरे मुर्शिद कायद आज़म का कोई मजमून नहीं है। और जब मजीद नज़ामी साहब कहने लगे ये वाकई, मैं फिर खड़ा हो गया। मैं कह मैं आपको पूरी फहरिस्त सुनाता हूँ। कायद आज़म का कोई मजमून 10 किताबों में नहीं है जिसने पाकिस्तान दिया है। एहसान फरामोशी की इंतहा होती जा रही है। मुर्शिद इकबाल
उनके बारे में सिर्फ फर्स्ट ईयर में 2 नज़में हैं और 2 गज़लें हैं, इनके बारे में मजमून नहीं है। हमें जहाँ मारूजियत की ज़रूरत है वहाँ मौजूइयत की ज़रूरत है। आपने तफाखर साहब की किताब का तो पढ़ लिया, लेकिन उसके रूह को जांचें। जो रूह को जांचेंगे इंशाअल्लाह आपको किताब और साहिब किताब दोनों से मोहब्बत होगी। दिल की अता गहराइयों से जिंदाबाद कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में मीर मजलिस साहब के मुआज़ हसना के बाद मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब से दुआ के लिए तशरीफ़ ले आएँ, प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत दुआ से पहले सिर्फ 2 बातें छोटी सी, चूँकि बहुत हमें भी हौसला हुआ है तो 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इस किताब के हवाले से भी। पहली बात तो ये है कि आवाज़ दोस्त के गालिबन मुख्तार मसूद साहब जो उसके मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने किसी जगह पे लिखा है कि क़यामत वाले दिन सब हज़रात के हाथों में नामा अमाल होगा और कुछ लोग वो होंगे जिनके हाथों में एक और चीज़ भी होगी। कहा कि वो उन लोगों ने अपने हाथों में वो किताबें पकड़ी होंगी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस्लाम की सरबुलंदी, सहाबा कराम की अज़मत, अहले बैत पे अतहार की अज़मत के बारे में किताबें लिखी होंगी और वो उनकी किताबें उनके नाम एमाल पे भारी होंगी। हज़रत ये वो शख्सियात हैं जो हमारे मुआशरे से जिनका बहुत बातें हुई, बड़ी कमाल कि भाई उस हमारे नौजवान नस्लों को तो हमें पता ही नहीं बेचारों को कि भाई हमारे कहाँ का है मुआशरा। इस कदर तेज़ी के साथ हमारे सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क ड्रामों ने कर दिया। मैं पिछले साल पहले एक घर गया, मेरी खाला बीमार थी, अंदर गया तो मेरी वो भाभी रो रही थी। मैं कहा यार लगता है खाला फौत हो गई। मैं उसी वक्त वापस आया, मिसेस पीछे थी, तो मैं कहा यार मन लगता है वो अंदर रो रहे हैं। तो कहने चले कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। गया तो मैंने कहा बाजी खरीदा तो रो रहे। कहती भाई वो ना ड्रामे में तलाक हो रही है। कभी और मसले में आप देखें ये हमारी मकूसियत है कि मतलब कहाँ हम गिर गए। मैं ऊबर बहुत इस्तेमाल करता हूँ, ऊबर, मैं अभी ऊबर पे हूँ, अभी ऊबर पे जाना है। अच्छा मेरी आदत है मैं ड्राइवर के साथ ज़रा गुफ्तगू करता हूँ। उनसे पूछा एक दफ़ा, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, उनसे पूछा बेटा आपका नाम क्या है? कहला उस्मान। मैंने कहा पता आपको पता है उस्मान कौन थे? कहता अंकल ने। खैर फिर एक दफ़ा बैठा, फिर मैंने पूछा बेटा आपका नाम क्या? लगा वक्कास। मैंने कहा आपको पता है वक्कास कौन थे? कहता अंकल ने। फिर एक दफ़ा बैठा तो उसने कहा हमज़ा। हमज़ा मेरी कमज़ोरी है, मेरी शख्सियत है, मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, किताब भी लिखी। खैर मैंने उससे पूछा कि बेटा हमज़ा कौन है? कहता अंकल ने। अच्छा मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, शुगर का। मैं थोड़ा सा गुस्से में आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कतरीना को पता है? खुदा की कसम मुझे कहने लगा अंकल उसकी पिछले हफ्ते शादी होगी। यानी कहाँ चले गए हम लोग, किस तरफ चले गए? हमारा मुआशरा 58 बच्चों को 58 नहीं आता, उसकी माँ कहती है 58 रुपये दो, कहना मामा इंग्लिश में बताओ। ये बुरा हाल है। फ़ारसी सवाल, आप फ़ारसी का एक लफ्ज़ है अपनाश्ता, मौलाना ज़फ़र अली खान रहमतुल्लाह पे जो कुलियात शाया किए हैं ये आपकी मुस्लिम टाउन वालों ने, ट्रस्ट वालों ने, फिर वो फैसल वालों ने, फिर हमारी मजलिस तहफ़्ज़ ख़त्म, उसमें एक लफ्ज़ आया अब नाश्ता। मैं चूँकि किताब तैयार की है तो वो अब नाश्ता का समझ ना आए कि ये लफ्ज़ क्या। सब ने अब नाश्ता, कोई डिक्शनरी नहीं है फ़ारसी की। यो तो इनका कमाल है कि फिर वो बड़ी मुश्किल से एक डिक्शनरी, वहाँ पे लफ्ज़ पता चला कि ये अम्बाश्ता है। हमारे तो ये भी चीज़ नहीं। खैर तो मैं समझता हूँ कि तासीर कैसे आती है। इन्होंने जो किताब लिखी है मैंने उसको पढ़ा। इन्होंने इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के जो अशार तर्जमा किए हैं, खुदा की कसम ऐसे लगता है कि वो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने ख़ुद उसका तर्जमा किया। क्या खूबसूरत फलासफ़ व बलागत, क्या खूबसूरत। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तकरीरें और तहरीरों में असर क्यों नहीं आया, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। मुझे लतीफ़े, मुझे हर चीज़ भूल जाती है, लतीफ़ा नहीं बोलता। मुझे इस वक्त कम से कम 5000 लतीफ़े याद है। एक सिख था तो वो चाय की प्याली लेके चाय पीता था तो चम्मच फेर के, चम्मच
उसे चाय में फेर के उठाता था, पीता था, फिर नीचे रख देता, फिर मुस्कुराता था, फिर करता था, फिर चम्मच फेरता था, चम्मच पीता था, फिर रख देता। एक आदमी देख रहा था, उसने कहा सरदार जी ये क्या कर रहे हैं कि चाय में चम्मच फेर रहे हैं, उसको पीते हैं, रखते हैं, मुस्कुराते हैं। उन्हें कहा यार एक गल साबित हो गई, जिन्ना मर्जी चम्मच फेरते रहो वो जे विच चीनी नहीं ना हैगी तो चाह मिठी नहीं होंदी। खुदा की कसम अगर इखलास की चीनी आपकी तहरीर में नहीं है तो उसका असर नहीं होता। इनकी किताब पढ़ने, मैं कहता हूँ कि इनके बड़े ताल्लुकात हैं, ये तो एक इनको तो सदारती अवार्ड मिलना चाहिए। ये जो शख्सियात हैं कि ये किताब हमारे सिलेबस में शामिल होनी चाहिए। तो इसके साथ माफ़ी चाहता हूँ जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। बहरहाल अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया।